बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल का इंदिया दे दिया। अली मोहम्मद खान कहते हैं मजालिम बंद न किए गए, मामलात कानून के मुताबिक हल न हुए तो बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं, जो लोग वापस आना चाहते हैं उनका फैसला बानी खुद रिहाई के बाद करेंगे। खान साहब ने आज कहा है अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, वो अपने वकिला जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? इमरान खान साहब ने आज फिर ये बात की है, किसी भी सूरत वो नहीं झुकेंगे। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। 2-3 मेंबरान के कोई खदशात थे, एक मेंबर 2 आज मिले भी हैं, कुछ अगले हफ्ते मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ग्रुप एक है, ग्रुप का नाम है इमरान खान ग्रुप। कहानी खत्म। जो लोग तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, खान साहब ने कहा जब मैं इस जेल से रिहा हो जाऊंगा मैं केस बाय केस देखूंगा, न सबको वापस लेना है और न सबको इनकार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ज्यादती हुई होगी, वो मजबूरी के आलम में गए, उसको मैं अलहदा तरीके से देखूंगा। जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको खान साहब ने लेना कोई नहीं है। और कोयटा में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मजदूर रहनुमाओं के वफ्द ने मुलाकात की है। बात करेंगे, मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, बताइए इस मुलाकात के बारे में। जी, मानूर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने कोयटा के दौरे के दूसरे रोज भी मसरूफ दिन गुजार रहे हैं। मजदूर रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो बलूचिस्तान में मजदूर तबका है उनको उनकी जो मसाइल हैं उससे मुतल्लिक आगाह किया गया है। खास तौर पे जो कानपुनी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर हैं उनके मसाइल से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया गया, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान को मजदूरों के मसाइल के बराह रास्त हल के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत की है। इसमें मजदूर वक्त की सरबराही मरकजी ज्वाइंट सदर आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड मुआवजा लेबर यूनियन आजी रमजान चकदरी कर रहे थे। इसके साथ साथ इस मुलाकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सदर, इसके अलावा सीनियर रहनुमा सैयद इकबाल शाह भी जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा जो पीपल्स लॉयर फोरम है उसके वक्त से भी वज़ीर आला की मौजूदगी में मुलाकात की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंजूर। बिलावल भुट्टो कहते हैं 5 जुलाई 1977 को आमिर ने पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत पर शबखून मारा। जुल्फ़िकार भुट्टो की मुंतखब हुकूमत गिराने के नतीजे में मुल्क को भारी कीमत अदा करनी पड़ी। सियाह दिन ने कौम को इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और क्लाशन को फरमंशियात से दो चार किया। मुल्क को ऐसी मुसीबतों में खड़ा किया जिनसे हम आज भी न बर्दाश्त हैं। बेपनाह मसाइब बर्दाश्त करने के बावजूद अब भी कुछ लोग आमरीत के हामी हैं। वो लोग जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए हर वक्त ताक में रहते हैं। ज़ियाउल हक ने जमहूरियत पसंदों के खिलाफ बर्बरियत को बेलगाम कर रखा था। जमहूरियत पसंदों को कैदोबंद, कोड़े की सजाएं, जलावतनी और फांसियां दी गईं। आज के नौजवान ज़िया दौर में जियालों को दरपेश मुश्किल हालात का तस्वुर भी नहीं कर सकते। जियाले जमहूरियत की बहाली के लिए साबित कदम और हौसले के साथ लड़ते रहे। आपको बताएं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुंचे। उन्होंने वहां पर PTI के बानी से मुलाकात की। मुलाकात में KP समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत हुई। बाबर मलिक से मजीद मुलाकात का हवाल जानेंगे। जी बाबर। जी हाँ, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुंचे हैं और बानी PTI से इनकी मुलाकात जारी है। ज़राए का ये कहना है कि पार्टी अमूर समेत KPK के मामलात और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और ख़ुसूसी तौर पर APC में शिरकत करने से हवाले से भी बातचीत जो है वो ज़ेरे बहस आई। इसके साथ साथ बानी PTI की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर को हदायत जारी की गई है कि जो पंजाब की काबीना के वज़रा की जानिब से बानी PTI के पार्टी पर पाबंदी लगाए जाने के बयान दिए थे, इस पर उन्होंने सख्ती और बर्मी का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसे वज़रा के खिलाफ KPK में मुकदमात का इंदराज किया जाए। यूँ अभी बानी PTI से वज़ीर आला KPK की मुलाकात जारी है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। फवाद चौधरी की सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकालने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नुमाइंदा वजारत दाखिला को 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा।
جی دیکھیں، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کرتے ہوئے استفسار کیا کہ فواد چودھری کا نام ECL پر ہے یا PNLI لسٹ پر ہے۔ وکیل نے کی جانب سے بتایا گیا کہ PNLI جو لسٹ ہے اس میں نام جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سادہ سا کیس تھا، آپ نے خود پیچیدہ کر دیا ہے، آپ نے PNIL جو ہے وہ قانون کو چیلنج کر دیا ہے اور اب اٹارنی جنرل کو نوٹس کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میں تو ویسے بھی سب کو باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں، گرمیوں کا موسم ہے، ویسے بھی ہر کوئی باہر جا رہا ہے۔ اس دوران عدالت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو روسٹم پر بلایا گیا اور کہا گیا کہ پتہ نہیں کون کون سی لسٹیں بنا دی گئی ہیں، فواد چودھری کا سب کچھ یہاں ہے، واپس کیوں نہیں آئیں گے، آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ فواد چودھری نے 3-4 ہفتے کے لیے جانا ہوگا، واپس آ جائیں گے، جس کے بعد عدالت نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو 9 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اور مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، بانی PTI کا حکومت کی APC میں شرکت کا اعلان، ملک کی خاطر APC میں شریک ہوں گے اور دیکھیں گے بانی PTI کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بابر ملک سے جانیں گے، بتائے گا بابر۔ جی ہاں، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی ریفرنس کی سماعت کی اڈیالہ جیل میں اور احتساب کی خصوصی عدالت کے جج نے یہ سماعت کی ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے مختصر غیر رسمی انہوں نے گفتگو کی، جس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب پر کہا کہ ہاں وہ APC میں شرکت ضرور کریں گے، ملک کی خاطر کریں گے اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مختلف امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی ہے آج صحافیوں سے۔ جی ٹھیک ہے، بابر ملک اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بانی PTI کا حکومت کی APC میں شرکت کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے محرم الحرام کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الفت مغل سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے الفت۔ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے ایک طویل عرصے بعد اپنی سیاسی سرگرمیوں کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، انوشیر رحمان اور دیگر کو میاں نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کو شیڈول کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں میاں محمد نواز شریف پنجاب کے مختلف اضلاع اور ڈویژنل حکومتوں کے دورے کریں گے، جہاں وہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے، پارٹی کی بھی پریزنٹ کریں گے، جس کے بعد سندھ بلوچستان اور KPK میں بھی میاں محمد نواز شریف کے دورے کا امکان ہے اور اس کے بعد گلگت بلتستان اور کشمیر بھی میاں محمد نواز شریف جائیں گے اور اس بات کا امکان ہے کہ محرم الحرام کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب ایک طویل عرصے بعد اپنی باقاعدہ سیاسی سرگرمی کا آغاز کرنے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ الفت۔ پاکستان مینز کرکٹ ٹیم کے ہوم انٹرنیشنل سیزن 2024-25 کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں، کیا تفصیلات ہیں جانیں گے شہزاد ملک سے، بتائے گا شہزاد۔ جی تفصیلات یہ ہیں کہ پاکستان ہوم گراؤنڈ پر بنگلہ دیش، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف 7 ٹیسٹ میچز کھیلے گا، جبکہ یہ ٹیسٹ میچز کراچی، راولپنڈی اور ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان 21 سال میں پہلی بار سہ افریقی ون ڈے سیریز بھی کھیلے گا۔ شریک ٹیمیں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ ہوں گی۔ سہ افریقی ون ڈے سیریز کے فاتح کے تمام میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے، جبکہ پاکستان 19 فروری سے 9 مارچ تک ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی بھی کرے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اس سال کے آخر میں آسٹریلیا، زمبابوے اور جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گا، جبکہ 2024-25 ہوم انٹرنیشنل سیزن میں 12 ٹیموں کی میزبانی پاکستانی قوم کی کرکٹ سے محبت اور PCB کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ محسن نقوی چیئرمین PCB کا کہنا ہے، جبکہ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی شائقین آئیں، کرکٹ سے لطف اندوز ہوں اور خوبصورت پاکستان کی سیر سے بھی لطف اندوز ہوں۔ جی بہت شکریہ شہزاد تفصیلات کے لیے۔ بجٹ میں نئے ٹیکس کے خلاف پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال جاری ہے۔ کراچی میں سب سے بند پیٹرول پمپس اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت کراچی میں بیشتر پیٹرول پمپس کھلے ہیں، کچھ بند ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے انجم وہاب سے۔ جی انجم۔ کی جانب سے ٹیکس عائد کیے جانے کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ کراچی میں صبح تو تقریباً سارے پیٹرول پمپ بند تھے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو کچھ علاقوں میں پمپ کھلنا شروع ہو گئے۔ صورتحال دیکھی جائے تو ملا جلا رجحان نظر آتے ہیں۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ ان کے مذاکرات حکومت سے ہوئے تھے، ناکام رہے۔ 0.5% جو ٹیکس ان کے اوپر عائد کیا گیا ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ 10,000 لیٹر کے اوپر تقریباً 50,000 روپے ان کا منافع ہوتا ہے۔ اگر وہی ان کا ٹیکس کی صورت میں چلا جائے گا تو وہ کاروبار کیوں کریں گے؟ تو حکومت فوری طور پر یہ ٹیکس واپس لینے کا اعلان کرے تو وہ ہڑتال واپس لینے کا اعلان کر دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بنوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف DIG آفس کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر میران شاہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ احسان خٹک سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا احسان۔
جی بالکل، بنو شہر اور دیگر ملحقہ علاقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور بمشکل 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے بجلی شہریوں کو میسر ہوتی ہے۔ آج بنو سٹی کے عوام جو ہیں وہ نکل آئے ہیں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم باقاعدگی سے بجلی کا بل بھی ادا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بجلی نہیں مل رہی۔ مظاہرین نے بنو میرانشاہ روڈ پر ڈی آئی جی آفس کے سامنے ٹائر جلا کر احتجاجاً روڈ کو بند کر دیا اور احتجاج جو ہیں وہ جاری ہے۔ پولیس اور وفد حکام جو ہیں وہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ مذاکرات جاری ہے، جیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے روڈ کو کھول دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، احسان خٹک اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ لاہور میں خواتین کو سڑک پر ہراساں کرنے والے شخص کو سیف سٹی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بات کریں گے الف بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر بتائیے۔ بالکل جی، سٹی میں پرو ایکٹیو پالیسنگ کے اعلی مثال قائم کرتے ہوئے خواتین کو سڑک پر ہراساں کرنے والے عادی مجرم کو گرفتار کروا دیا ہے۔ سی سی ٹی کیمروں میں رات کے وقت سڑک پر ایک شخص کو خاتون کا پیچھا کرتے دیکھا گیا۔ ملزم خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش میں پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ خاتون نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے تیز چلنا شروع کر دیا۔ خاتون نے پیچھا کرتے شخص کو دیکھ کر بس اسٹاپ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ ملزم کا خاتون کو پریشان کرتے دیکھ کر سیف سٹی آفیسر نے صورتحال بارے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کو آگاہ کیا، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ جی شکریہ بابر۔ رینجرز ہیڈ کوارٹر میں محرم الحرام کے حوالے سے اہم سیکیورٹی اجلاس ہوا۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے اجلاس کی صدارت کی۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے نذیر شاہ سے، بتائے گا نذیر۔ بالکل، دیکھیں رینجرز ہیڈ کوارٹر میں اہم سیکیورٹی اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے کی، اور اس اجلاس میں شہرکار میں امن و امان کی صورتحال بالخصوص محرم الحرام کے انتظامات کا خصوصی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران سمیت دیگر متعلقہ عملے نے شرکت کی۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ اجلاس میں محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے حوالے سے کیے گئے لائحہ عمل کی منظوری بھی دی گئی۔ محرم الحرام کے دوران رینجرز پولیس کے مشترکہ فلیگ مارچ، اسنیپ چیکنگ کے عمل کو بھی مزید مؤثر بنانے اور مذہبی اجتماعات، مجالس اور جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانے کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ رینجرز کی جانب سے تمام مکتبہ فطر کے علماء کرام اور عوام سے محرم کے دوران صوبے میں امن و امان قائم کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھرپور تعاون کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ بہت شکریہ نذیر شاہ۔ خبر یہ کہ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ، وفاقی حکومت نے 25 جون کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بات کریں گے راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آگاہ کیجیے راجہ محسن۔ دیکھیے، اس اپیل میں سابق چیف جسٹس کے بیٹے، پی ٹی اے، وزارت دفاع اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک رکنی بینچ کا فیصلہ حقائق کے برخلاف یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اس اپیل میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے وہ ریلیف دیا جو عدالت سے مانگا ہی نہیں گیا۔ ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت از خود نوٹس لینے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کے بارے میں مبینہ آڈیو سامنے آئی تو اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لے کر خصوصی کمیٹی تشکیل دی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نے کمیٹی میں طلبی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مختلف اداروں سے رپورٹ سے مانگنا ہائی کورٹ کے اختیارات سے تجاوز ہے۔ ہائی کورٹ فیکٹ فائنڈنگ کی طرف نہیں جا سکتی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے۔ شکریہ آپ کا راجہ محسن۔ محرم میں انتظامات کے لیے گورنر سندھ نے متعلقہ حکام کو خط لکھ دیا۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی رافع۔ جی بالکل، دیکھیں محرم الحرام میں سیکیورٹی، بلدیاتی مسائل کے حل، فنڈز کے اجرا، بجلی کی فراہمی اور ٹریفک کنٹرول مینجمنٹ کے حوالے گورنر سندھ نے متعلقہ حکام کو خط تحریر کیا ہے۔ آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ٹریفک پولیس، چیف واٹر کارپوریشن، چیف سیکرٹری سندھ کے الیکٹرک ہیڈکوارٹر صاحب کو حکام کو یہ لکھے گئے ہیں اور محرم سے قبل تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گورنر سندھ کی جانب سے مشکلات یا متعلقہ اداروں کے خلاف کسی بھی شکایت کے لیے گورنر ہاؤس میں محرم الحرام مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا ہے اور یہ مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام کرے گا۔ گورنر سندھ کے جو سڑکوں کی کارپیٹنگ ہے، اسٹریٹ لائٹس کی تبدیلی ہے اور مجالس اور امام بارگاہ کے مقامات کی صفائی ستھرائی کا انتظامات ہیں، اس حوالے سے فنڈ جاری نہیں کیے جائیں تو ٹی ایم سی اور دیگر متعلقہ دفاتر جو ہیں وہ اس کی شکایت کریں، اس کی فوری طور پر فنڈ جاری کریں، جبکہ محرم الحرام کے دوران مجالس اور جلوسوں میں ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے بلا تعارف
بجلی کی فراہمی کی جائے کہ الیکٹرک حکام ہیفکو اور سیفکو حکام کو یہ ہدایت جاری اور یہ کہا ہے کہ تمام پاور سپلائی کمپنیاں یکم سے 10 محرم الحرام تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کراچی، خیرپور، شکارپور اور جیسم آباد کے اضلاع میں امن و امان کی صورت کو برقرار رکھنے کے لیے آئی جی سندھ کو تمام حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت شرپسند عناصر کے خلاف بھرپور۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمین انٹر بورڈ کراچی نسیم میمن کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور اس پر معطل کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ تو اصغر عمر سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی اصغر۔ جی، چیئرمین انٹر بورڈ جن کی ہراسانی کے الزام میں نسیم میمن کو معطل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے صوبائی محسن نے کہا الزامات ثابت ہوئے ہیں اور انہیں معطل کیا تھا، لیکن ان کے فیصلے کے خلاف گورنر صاحب کے سامنے اپیل گئی تھی، انہوں نے انہیں بحال کر دیا تھا۔ لیکن اب اس کے خلاف گورنر کے فیصلے کے خلاف بھی سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ ایک شخص کی سزا معاف کی گئی تھی لیکن اس کا جرم باقی ہے، تو ایسے شخص کو دوبارہ کسی عہدے پر تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے ان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک کسی بھی عہدے پر تعینات کرنے سے منع کر دیا ہے اور 6 اگست کو فریقین سے جوابات طلب کر لیے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اصغر عمر۔ اہم خبر دیں کہ آپ کو محرم الحرام میں سوشل میڈیا کی بندش کا معاملہ، وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا کی بندش کے حوالے سے پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ ذوالقرنین حیدر سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا ذوالقرنین۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وفاق کو بھجوائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ فیس بک، ٹک ٹاک، واٹس ایپ سمیت دیگر جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں ان کو محرم الحرام کے دوران جو ہے وہ بند رکھا جائے۔ وفاقی حکومت نے اس درخواست کو جو ہے غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کو جو ہے وہ مکمل فول پروف بنایا جائے گا اور جو 11 محرم تک بند رکھنے کے لیے یہ پنجاب حکومت کی درخواست تھی اس کو جو ہے مسترد کیا ہے۔ اور وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ موبائل سگنل ان کی جگہ پر جو ہے وہ بند کیے جا سکتے ہیں جہاں پر جلسے اور مجالس ہوں گی، اس کے علاوہ جو ہے دیگر موقع پر کوئی بھی اپلیکیشن بند نہیں کی جائے گی۔ بہت شکریہ ذوالقرنین تفصیلات کے لیے۔ سندھ حکومت کی جانب سے سکھر بیراج معاملے کی انکوائری جاری ہے۔ ایکسین ایس ٹی او سکھر بیراج کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سلیم سیتو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، 20 جولائی کو سکھر بیراج کے 2 دروازوں گیٹ نمبر 44 اور گیٹ نمبر 47 کو نقصان پہنچنے کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ محکمہ آبپاشی کی جانب سے سکھر بیراج کے 4 افسران کو انکوائری کمیٹی پر یا انکوائری پر نظر انداز ہونے کے پیش نظر عہدے سے ہٹانے کے لیے سفارش کی گئی۔ تو سکھر بیراج کے چیف انجینئر اور اے سی سکھر بیراج کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو سفارش کی گئی ہے، جبکہ ایکسین سکھر بیراج علی شاہ اور ایس ڈی او سکھر بیراج امیر بخش مر کو عہدے سے معطل کر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ انکوائری کمیٹی کے اس وقت دروازوں میں انکوائری کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ یہ 4 افسران اپنی سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے انکوائری پر اثر انداز ہوں گے، اس کے لیے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، جس پر اب محکمہ آبپاشی نے کارروائی کرتے ہوئے 2 افسران کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، جبکہ 2 افسران کو ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو سفارش کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ برمنگھم کے 10 پارلیمانی حلقوں کے مکمل نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ 10 میں سے 8 نشستیں لیبر نے جبکہ 1 نشست کنزرویٹو اور 1 آزاد امیدوار نے جیتی ہے۔ مزید جانتے ہیں برمنگھم میں موجود ہمارے نمائندے عادل اعظم سے، بتائیے عادل۔ برمنگھم کے 10 پارلیمانی حلقوں کے مکمل نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ برمنگھم کے 10 پارلیمانی حلقوں میں سے 8 میں لیبر پارٹی کے امیدواران جیتے، جبکہ 1 حلقے میں آزاد امیدوار اور 1 حلقے میں کنزرویٹو پارٹی کا امیدوار جیتا ہے۔ جیتنے والے امیدواروں میں لیام بائرن، طاہر علی، جیس فلپ، شبانہ محمود، الیسٹر کارنز، پولیٹ ہمیلٹن، لورنس سٹرنز اور پریت گور شامل ہیں، جب کہ 1 آزاد امیدوار ایوب خان اور کنزرویٹو پارٹی کا امیدوار اینڈریو میچلز نے بھی اپنی سیٹ جیتی ہے۔ اگر بات کریں سولی ہل کی تو سولی ہل کی دونوں سیٹوں پر کنزرویٹو پارٹی کے امیدواران ثاقب بٹی اور ڈاکٹر نیل شاستری کامیاب ہوئے ہیں۔ جی انٹرنیشنلی جو بڑی نیوز اس وقت بنی ہوئی ہے وہ ہے برطانیہ میں ہونے والے قبل از وقت عام انتخابات۔ تو وہ کل انتخابات شروع ہوئے لیکن نتائج کا سلسلہ لندن کے ٹائم کے 11 بجے کے مطابق جاری ہے۔ تو برطانوی وزیر اعظم رشی سونیک نے اپنی تسلیم کر لی ہے شکست، اور یہ پارٹی ہے لیبر پارٹی جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے۔ جی تو یہ تھے سر کیئر سٹارمر جو کہ لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں، اور 14 سال بعد کنزرویٹوز کے دور کا خاتمہ ہوا، اور اب جو ابھی تک 160 سے 170 نشستیں ان کے پاس ہیں۔ پریڈکشنز ابھی یہ کی جا رہی ہیں کہ 405 نشستوں کے ساتھ لیبر
पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रही है और 14 साल के कंजर्वेटिव पार्टी के इक़्तिदार का खात्मा है, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे थे, ख़ासतौर पर ब्रेक्जिट का मामला था, फिर उसके बाद जो उनका सोशल सर्विसेज का स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो तब्दीली की गई थी, जिसके आप देखें कि बुनियाद तो मार्गरेट थैचर ने डाली थी, लेकिन उसका खुमियाजा कई हुकूमतों को भुगतना पड़ा। लेकिन उससे बरतानिया ने और ख़ास तौर पर बरतानिया के अवाम ने काफ़ी सुख का सांस भी लिया था इन द लॉन्गर रन। लेकिन अभी जो मामलात रहे थे उसके बाद ये बज़ाहिर ये इम्कान नज़र आ रहा था कि लेबर पार्टी आगे जीत सकती है और अब हम सर कीर स्टार्मर को एक नए वज़ीर आज़म के तौर पर यहाँ पर देखेंगे बरतानिया में। तो दिस इज़ द चेंज जिसकी बात की जा रही थी। वेरी इंटरेस्टिंगली अगर थोड़ा सा हम जरा ब्रिटिश पॉलिटिक्स का जो लैंडस्केप है उसकी बात करें, ना वहाँ पर जी कीमे वाले नान हैं, ना वहाँ पे बिरयानी की प्लेटें हैं, तो वो ये वाले हल्ले गुल्ले नहीं हुए आराम से, बल्कि वहाँ पर कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती। पोलिंग डे हमने जिस दिन देखा पुरान तरीके से पोलिंग हुई, लोगों ने वोट कास्ट किया और सब अपने अपने ऑफिस चले गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पर ये इजाजत होती है कि वालिद पोलिंग डे यानी वोट कास्ट करते वक्त अपने बच्चों को अपने साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर लेके जा सकते हैं, ताकि उनको आइडिया हो, उन्हें बचपन से ही समझ आ सके कि ये प्रोसेस क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है। और उसके बाद हमने देखा कि भाई जिस तरीके से वहां पर पुरम तरीके से इलेक्शन का इनेकाद हो गया। सो वो जो हल्ला गुल्ला थोड़ा सा हम अपने मुल्क में देखते हैं उससे काफी डिफरेंट बरतानिया के ये इंतखाबात। और इनके थोड़े से इश्यूज ये भी रहे कि जो इस वक्त जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बड़ी डिबेटेबल रही, उसके ऊपर तमाम तरफ फोकस था तमाम जमातों का, क्योंकि बरतानिया में हम देख रहे हैं कि हर चीज के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए, इन्फ्लेशन ग्लोबली हिट किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड्स इतना हाई हो गया है तो अब हम बरतानिया छोड़कर कोई दुबई शिफ्ट हो रहा है, कोई कहाँ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में इन्होंने वही नारा लगाया जो कमोबेश हम देखते हैं कि बरतानिया में उन्होंने कहा हम चेंज लेकर आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे, लोगों को फोकस करेंगे। मगर एक कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी रही, वो गजा के हवाले से जो इनके माजी में स्टेटमेंट रहे जिस पर काफी ज्यादा गमो गुस्से का इजहार भी किया गया। दैट नीड्स टू बी सीन कि अब बहैसियत बरतानवी वजीर आजम वो किस तरीके से इन मामलात को देखते हैं। बरतानिया अमेरिका उनकी पॉलिसी। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था, आप ये देखिए कि ऋषि सुनक ने बाकायदा तौर पर फोन किया, कॉल की और कीर स्टार्मर को और अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और एक्सेप्ट किया कि लेबर पार्टी जीत गई है। यहाँ पर तो हम धांधली और हल्के खोलने और न जाने किस किस का मुतालबा करते हैं और रीजन फॉर्म 47 फॉर्म 45 रिटर्निंग ऑफिसर ने ये किया, कभी धुंध आ गई, कभी क्या हुआ। तो यहाँ पर 10 तरह के मामलात होते हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि शिकस्त तस्लीम भी कर ली जाती है। इंटरनेशनली हम अमरीकी इलेक्शंस में भी देखते हैं, अब उसकी भी आपको पता है कि बाज़गश्त सुनाई दे रही है, डिबेट शुरू हो गई हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि ऋषि सुनक ने एक तो ये है कि वो बरतानवी वजारत उज़्मा से दस्तबरदारी उनको इख्तियार करना पड़ेगी और दूसरा ये है कि अपनी पार्टी के ओहदे से भी हाथ धोने पड़ेंगे, बिकॉज अच्छा, ये वहाँ पर एक चीज और हुई है, जेमी कॉर्बन जो है वो अपनी निशिस्त निकालने में कामयाब हो गए हैं और ये अब ज़ाहिर है वो बरतानवी ऐवान का हिस्सा भी बनेंगे। बड़ी तवाना आवाज है और इंसानी हकूक का मामला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कंट्री वो बड़े पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। सो देखते हैं उनको इस हवाले से बड़ी तनकीद भी वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टीज और दीगर लोगों की जानिब से रही कि वो क्यों मुसलमानों के इशू को इतना हाईलाइट करते हैं। खैर, बरतानवी इलेक्शन पे तो बात करते रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत हुई। अदालत ने 3 गवाहान के बयान कलमबंद करके आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 4 गवाहान तलब कर लिए। मजीद क्या इस समाअत का हवाला है, जानेंगे बाबर मलिक से। बताएगा बाबर। जी हाँ, इस्लामाबाद की इख्तिसाब की खसूसी अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने यह समाअत की है और समाअत के मौका पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अहम गवाहान जो आइंदा समाअत के लिए तलब किए गए हैं इसमें आजम परवेज खटक, आजम खान, जुबैदा जलाल और पटवारी शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड में मजमूई तौर पर अब तक 30 गवाहान के बयानात कलम बंद करके इन पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है। दूसरी जानिब लैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज भी पेश हुए हैं। कमरा अदालत में बानी पीटीआई से चंदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, फिरदौस शमीम नकवी और बैरिस्टर सैयद शाहीन ने भी मुलाकात की है। जी बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात के लिए। थाना I9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
ATC ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने वारंट गिरफ्तारी की मंसूखी के लिए दरख्वास्त दी है। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और मसरूफियात की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है, अदालत के सामने सरेंडर करता हूँ। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से दरख्वास्त में लिखा गया, थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी ATC ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है।